7 اکتوبر سے پہلے دنیا جس طرح فلسطین کے مسئلے کو دیکھتی تھی، آج اس طرح سے فلسطین کا مسئلہ دنیا میں نئے انداز سے سامنے آیا ہے۔ امریکہ جیسا اسرائیل نواز، بلکہ معاف کیجیے گا، اسرائیل کا گاڈ فادر وہی ہے، مینٹور وہی ہے۔ آپ کس طرح سے نظر انداز کریں گے 32,000 سے زیادہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے اور دوسرے لوگوں کی شہید کیے جانے کو۔ اسی معاملے میں 50% ووٹ یونائٹڈ نیشنز میں کسی مسئلے کی حمایت میں یا مخالفت میں ڈالے جائیں تو پھر اس پر ویٹو نہیں ہونا چاہیے۔ عرب ملک جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنا رول انجام دینے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، تو آپ ہم سے کیوں امید رکھتے ہیں اور کیوں اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ میں ان تمام خیالات کی تائید کرتا ہوں جو یہاں پہ ظاہر کیے گئے ہیں، اور مجھے بنیادی طور پہ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ شکایت اگر ہم نے کی ہے تو اپنوں سے کی ہے، اور کچھ بہتر چاہتے تھے، ہم زیادہ چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کی ہے کہ جو دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، ایک بات میں، اس مایوسی کے اندھیرے میں روشنی کے کچھ نمونے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 7 اکتوبر سے پہلے دنیا جس طرح فلسطین کے مسئلے کو دیکھتی تھی، آج اس طرح سے فلسطین کا مسئلہ دنیا میں نئے انداز سے سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ کہا گیا ساؤتھ افریقہ، اسپین کے علاوہ 3 دوسرے یورپی ممالک، یہ تمام کے تمام جو ہیں، اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کے اندر جس طرح سے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ جیسا اسرائیل نواز، بلکہ معاف کیجیے گا، اسرائیل کا گاڈ فادر وہی ہے، مینٹور وہی ہے، اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ایک طرح سے ویٹو کا استعمال نہ کرے۔ میں بنیادی طور پہ ویٹو کے مخالف ہوں، بہت ایمانداری سے عرض کرتا ہوں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی معاملے میں 50% ووٹ یونائٹڈ نیشنز میں کسی مسئلے کی حمایت میں یا مخالفت میں ڈالے جائیں تو پھر اس پر ویٹو نہیں ہونا چاہیے، اور ورنہ اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک سوال آج کے اس جلسے کا ہے، ہم اس میں 138 صحافیوں ہی کو خراج عقیدت پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ معاف کیجیے گا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انڈین پریس کلب کو اور دہلی کی اس سبھا کو، جس کے اندر کے لوگ جمع ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ اپنے ہم قلم ساتھیوں کو، جنہوں نے اپنی جانیں ایک مقصد کے لیے دی ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صاحبو، دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ ہندوستان میں، جیسا کہ ابھی ہمارے دوست شمس تبریز کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کا رویہ مختلف موقعوں پہ مختلف رہا ہے، لیکن وہ بالآخر اس نے اس بات کے لیے کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ دکھائی دے۔ اس ملک میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، معاف کیجیے گا، دنیا میں بستے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور جب عرب ملک جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنا رول انجام دینے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، تو آپ ہم سے کیوں امید رکھتے ہیں اور کیوں اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ لیکن ایران نے اور ہندوستان کے لوگوں نے جس طرح سے فلسطین کے مسئلے پہ شروع سے، گاندھی کے زمانے سے لے کے آج تک، ابھی
ہمارے تیاگی صاحب نے گاندھی جی کو کوٹ کیا. میں سمجھتا ہوں گاندھی جی کا وہ بیان جو ہے کہ جس طرح برطانیہ برطانویوں کا ہے، جس طرح فرانس فرانسیسیوں کا ہے، اسی طرح سے فلسطین فلسطینیوں کا ہے. یہ بنیادی طور پہ وہ آواز ہے جو ہندوستان ہی سے اٹھ سکتی تھی اور کہیں سے نہیں اٹھ سکتی تھی. اور اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ آج بھی یہ چاہیے کہ ہم گاندھی جی کی اس آواز کو اپنی آواز سے ملائیں اور دنیا کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم بنیادی طور پہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہیں. اور معاف کیجیے گا، میں اسرائیل کے خلاف خالی نہیں ہوں، میں بنیادی طور پہ امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بھی ہوں، جو کہ بنیادی طور پہ باتیں تو ایک طرف جنگ بندی کی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اسرائیل کو ہتھیار بیچنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں، اور صرف بیچتے نہیں ہیں بلکہ اس کو امداد کے طور پہ بھی دیتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر بھی ہمیں تنقید کرنی چاہیے. ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ یاسر عرفات کا نام لیا گیا. یاسر عرفات کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. یاسر عرفات نے بنیادی طور پہ پستول چھوڑ کر زیتون کی شاخ کو اٹھایا تھا اور امن کے سفیر بنے تھے. اوسلو سے لے کے امریکہ تک انہوں نے بنیادی طور پہ دو ریاستی حل کو تلاش کرنے کے لیے اپنی یوگدان دیا تھا، اور اس پر امریکہ کی سرزمین میں فیصلہ ہوا تھا. اس کے نتیجے میں امریکی صدر کو، اسرائیل کے وزیر اعظم کو اور یاسر عرفات کو نوبل پرائز بھی ملا تھا. لیکن بنیادی طور پہ آج امریکہ کو جواب دینا ہوگا، آج نہیں تو کل دینا ہوگا، اور وہ اس لیے دینا ہوگا کہ وہ معاہدہ جو آپ کی سرزمین پہ آپ کی کوششوں سے ہوا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی مخالفت امریکہ اسرائیل کس طرح کر رہا ہے. امریکہ کو اس کا بھی جواب دینا ہے. معاف کیجیے گا، میں بنیادی طور پہ فلسطینیوں میں کو جس طرح سے میں انہیں، آپ حماس کے رول پہ بات کر سکتے ہیں 7 اکتوبر کے حوالے سے، لیکن آپ کس طرح سے نظر انداز کریں گے 32,000 سے زیادہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے اور دوسرے لوگوں کی شہید کیے جانے کو؟ آپ کس طرح کیا نظر انداز کریں گے جو کچھ کہ حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں ہو رہا ہے؟ آپ کس طرح سے نظر انداز کریں گے جو کچھ کہ دمشق کے اندر ایران کے سفارت خانے پہ اسرائیل نے کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ ایک جٹ ہونا چاہیے. اور دیکھیے، اس ملک میں جو لوگ کہ اسرائیل کے حامی ہیں وہ مٹھی بھر ہیں، لیکن وہ بولتے زیادہ ہیں، زور سے بولتے ہیں. اس لیے ہوتا ہے ہمیں بھی اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، اور بنیادی طور پہ ڈر سے اور خوف سے بالکل کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ حق بنیادی طور پہ سربلند ہوتا ہے، اور حق کا ساتھ دینے والے دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ.